لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن پلیٹ فارم ہے، نمبر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، تو آپ میں اتنی اخلاقی جرت تو ہونی چاہیے، یا آپ کے دلائل میں اتنے وزن تو ہونا چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو آپ ہمیں قائل کریں۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو آپ نگیٹ کر دیں، اس کو آپ جھوٹا ثابت کر دیں۔ آپ دیکھیں، پوجا نہیں ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے بھائی، حق اور سچ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا اپنا سگا بھائی بھی غلطی پر ہے تو ہم اسے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کی غلطی ہے۔ مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ پہلے بھی ہم موجود تھے، اب بھی مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہوئے، لیکن ہم یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو سائنسدان، جو تجزیہ کار ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں، میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں جو گالی گلوچ کر رہی ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنا جو ہے وہ نیریٹو بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو آپ ہمیں غلط ثابت تو کریں نا، ورنہ اندھی تقلید جو ہے وہ ہمیشہ کنویں میں گرا دیتی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں مہدی علی کاظمی مظلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعہ کے اوپر ایک فراڈیا، ایک نوسرباز، اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ معصوم اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے ہتھیائے۔ ہم مہدی علی کاظمی کو گلٹی قرار نہیں دے رہے، لیکن ان کی مجرمانہ خاموشی اس کو بھی تنقید اس وجہ سے ہے کہ بھائی آپ اس کریکٹر کو ڈس ایسوسیٹ کریں، پوری دنیا میں آپ کی رسوائی ہوگی، اور اوورسیز پاکستانی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا یا مالی معاونت کی، اگر خدا نخواستہ اور کوئی واقعہ پیش آیا تو وہ ڈسہارٹ ہو چکے ہیں، ڈسہارٹ ہو جائیں گے۔ وہ پاکستان کی بچیوں کے لیے جیسے آواز اٹھا رہے تھے، آوازیں بند ہو جائیں گی۔ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا تو آپ کے اس رویے کی وجہ سے بہت سارے اوورسیز پاکستانی ڈسہارٹ ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو بھائی نیکی کر کے دریا میں ڈال دیا ہے، لیکن کوئی نیکی کے نام پر، مجبوری کے نام پر کسی کے ساتھ فراڈ کر لے گا، اس کی تمام ترجمہ پونجی ہتھیا لے گا، تو ہم کہیں کہ بس نیکی ہوئی ہے، اس کو بھول جاؤ۔ کیسے آپ لاجک دے رہے ہیں، کیسا منطق ہے، کیسی بے وقوفانہ قسم کی آپ کی سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اہلیت، آپ کی قابلیت اور آپ کی ذہنیت کا اندازہ آپ کی اس گفتگو سے ہوتا ہے کہ چلیں چھوڑ دیں۔ اور بھائی جہاں پہ ظلم ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کسی اور کے ساتھ ظلم ہو اور وہ ظلم جو ہے وہ کرنے والا وہ خانوادے کا ایک فرد ہو، تو ہم خاموشی اختیار کر کے کہیں کہ نہیں جی ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو سنب کر دیں، اس کو دبا دیں، اسے کہیں کہ جاؤ جہنم میں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ میرا آپ کی عدالت میں یہ سوال ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، جو مجھے بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میرا رابطہ ہو رہا ہے، یا جو رابطہ کر رہے ہیں، یا جو مجھے بتا رہے ہیں بہت ساری چیزیں، جو ابھی میں طاہر کاظمی صاحب آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے مجھ سے شیئر کی ہیں۔ اب جو اوورسیز پاکستانیوں نے مجھ سے شیئر کی ہیں، کتنے دکھی دل کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا ہوگا یا بتایا ہوگا کہ ہم نے تو نیکی کی تھی، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میرے اپنا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے۔ ایک طرف آپ کی بھتیجی اغوا ہو رہی ہے اور دوسری طرف آپ لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے حیا، شرم،
نہیں کی کہ میرے بھائی کی بیٹی کو اغوا کیا گیا اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور لوگ جن کے ذہن میں دل میں ہمدردی پیدا ہوئی ہے ان سے دونوں ہاتھوں سے پیسے بٹور لوں. کتنا غلط ہے. بیسیکلی یہی بات ہے نا کہ مطلب ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مہندی بھائی ٹھیک تھے تو ہم مہندی بھائی کے ساتھ تھے اور ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اگر کسی بھی فرینڈ پہ کوئی آفت آن پڑے گی تو پھر اس کے ساتھ بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بس ہم ایک بندے کو پسند کرتے تھے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے یا بہت غلط کرے، ہم پھر بھی اسی کا ہی حامی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسے تو بہن بھائیوں میں بھی نہیں ہوتا. زارا کاظمی کیس جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے انداز میں آ رہا ہے، جس میں ڈاکٹر شجاعت علی اوورسیز پاکستانی ہیں اور مہدی علی کاظمی صاحب کے بھائی، کزن، سپوک پرسن، فرنٹ مین، ان کے پلر، ان کے اور ان کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں بحیثیت صحافی، حق پرست. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اپنے سے بھی کوئی غلطی ہے تو اس کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے. یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہیں اور بالکل بھی انصاف کے تقاضے نہیں ہیں کہ اگر دوسرا غلطی کرے تو اس کے اوپر آپ تنقید کریں، اور اگر کوئی آپ کا اپنا غلطی کر لے تو آپ اس کو نظر انداز کر لیں، آنکھیں بند کر دیں. آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. میری مجبوری ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعادہ کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ دیکھیے ہم جس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ہر حالت میں اللہ سے دعا بھی ہے ہماری کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا، نہ طے کیا ہوا ہے کہ مظلوم ایک ہوگا تو بس ہمیں اسی کی سپورٹ کرنی ہے، اسی کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، اسی کے حق کے لیے بولنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. ایسا تو طے ہی نہیں ہوا. ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا مہدی علی کاظمی صاحب کی صاحبزادی کا. آپ تمام لوگوں نے اس میں حصہ لیا، آواز اٹھائی، لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا. اللہ نے کامیابی عطا کی، بچی اپنے گھر جا چکی ہے. اب اس دوران جو واقعات پیش آئے، اگر اس میں کوئی مظلوم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے